محمد جب مکہ میں تھا تو اس نے مسلمانوں سے کہا کہ وہ 3 بتوں کی عبادت کریں۔ اس نے سورہ النجم نمبر 53 کی 19ویں آیت سے پڑھا۔ وہاں لکھا ہے کہ لات زرخیزی کی دیوی، عزا طاقت کی دیوی، منات قسمت کی دیوی، یہ تینوں بت روحانی مخلوق ہیں اور اللہ کے کاموں میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے محمد اور اس کے پیروکاروں نے ان تینوں بتوں کو سجدہ کیا اور ان کی عبادت کی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن نے محمد اور اس کے پیروکاروں کو خدا کے ساتھ 3 بتوں کی عبادت کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ مکہ میں مسلمان محمد کی رہنمائی میں کچھ عرصے تک ان بتوں کی عبادت کرتے رہے، جب تک کہ وہ مدینہ ہجرت نہ کر گئے۔ مدینہ میں محمد نے اس بات کا اعتراف کیا کہ قرآن کی یہ خاص آیت شیطان کی طرف سے تھی۔ اپنی بت پرستی اور ایک خدا پر ایمان رکھنے والوں کے خلاف جنگ کے باوجود اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ ان مذاہب سے بہتر ہے جو ہر طرح کی بت پرستی سے دور رہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بعد ازاں بت پرستی سے متعلق آیت قرآن میں سے موقوف کر دی گئی۔ محمد کے مرنے کے بعد محمد کے جانشینوں نے اس آیت کو قرآن میں سے نکال دیا۔ انہیں یقین تھا کہ یہ شیطان کی طرف سے تھی، اس لیے اسے ہٹا دیا گیا۔ قدیم اسلامی علماء نے اس آیت کو اپنی کتابوں میں محفوظ رکھا، جسے ہم آج بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح آیت اس طرح تھی: یہ بلند مرتبہ عورتیں ہیں اور حقیقت میں ان سے شفاعت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ محمد نے بت پرستی کی اجازت کیوں دی؟ اس کی بڑی وجہ سیاسی دباؤ تھا۔ اس نے اپنی وفادار بیوی خدیجہ اور اپنے چچا ابو طالب کو کھو دیا تھا، جو اس کے لیے ان بت پرستوں کے دباؤ کے خلاف ایک ڈھال کی طرح تھے جن پر مکہ میں اس نے تنقید کی تھی، اور اس وجہ سے اب وہ اپنے اور اپنے دوستوں پر مکی رہنماؤں کے دباؤ کی وجہ سے تنہا اور کمزور پڑ گیا تھا۔ اس مشکل کی وجہ سے اس نے اپنے مخالفین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اپنی سیاست میں تھوڑی تبدیلی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس وجہ سے اس نے ان 3 اہم قریشی بتوں کی عبادت کو جائز قرار دیا۔ اس لیے وہ کچھ عرصے تک مکہ میں محفوظ رہا، جب تک کہ وہ مدینہ بھاگ نہ گیا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ محمد اور اس کے پیروکاروں کی بت پرستی کرنے کی وجہ کیا تھی، لیکن روحانیت میں اسے شرک کہتے ہیں۔ محمد سے پہلے کے انبیاء کرام، ابراہیم، موسیٰ یا یسوع، ان میں سے کسی نے بھی بت پرستی کی اجازت نہیں دی، لیکن محمد اور قرآن نے ایک مختصر عرصے کے لیے بت پرستی کو جائز قرار دیا۔ آپ نے دیکھا کہ محمد کا اسلام دوسرے مذاہب سے بہتر نہیں تھا۔ کاملیت کا دعویٰ خدا کی مرضی کے خلاف صرف ایک سیاسی پروپیگنڈا تھا۔